السلام علیکم۔ آج کا موضوع عصر حاضر میں مسلم نوجوان کس طرح ایک بامقصد اور کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس موضوع پر رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے اور مسلم نوجوانوں کے لیے صحیح راہ کا تعین کبھی کبھی مشکل ہو سکتا ہے، لیکن قرآن و سنت کی رہنمائی میں زندگی گزار کر ہم نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز تعلیم اور ہنر۔ اسلام میں تعلیم کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ لہذا آج کے دور میں ہمیں مختلف ہنروں کی ضرورت کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قرآن و حدیث کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی، سائنس اور زبانوں میں مہارت حاصل کریں تاکہ ہم بھی آنے والے وقت کا مقابلہ کر سکیں اور اپنی معاشی اور ہر طرح کی جو مشکلات ہیں ان کا سامنا کر سکیں۔ نمبر 2، دین کی سمجھ۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ایک برکت والی کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور جو لوگ عقل رکھتے ہیں وہ نصیحت حاصل کریں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ لہذا دین کی صحیح سمجھ کے لیے قرآن و سنت کا مطالعہ ضروری ہے۔ اسلامی تاریخ اور اخلاقیات کی تعلیم بھی حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کے فیصلے دین کی روشنی میں کر سکیں۔ لہذا ہمیں قرآن و سنت کا مطالعہ کسی ماہر عالم کی نگرانی میں، یا اگر ہم خود ایسا علم رکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کو سمجھ سکتے ہیں تو قرآن و سنت کا مطالعہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اخلاق و کردار۔ اخلاقیات اسلام کا اہم حصہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، بے شک میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ لہذا اخلاقیات جیسے دیانت داری، احسان اور عدل و انصاف کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ایک اچھے مسلمان کا کردار معاشرے میں بہتری لاتا ہے اور دوسروں کے لیے مثال بنتا ہے۔ نمبر 4، صحت اور تندرستی۔ جسمانی اور ذہنی صحت کی دیکھ بھال بھی اسلام میں بہت اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، لیکن ہر ایک میں بھلائی ہے۔ لہذا صحت مند زندگی گزارنے کے متوازن غذا کھائیں، ورزش کریں اور ذہنی سکون کے لیے عبادات کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ التین آیت نمبر 4 کے اندر، اور ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ نمبر 5، سماجی خدمات۔ اسلام میں دوسروں کی خدمت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کے اندر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تم نیک کام کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ لہذا اپنے وقت کا کچھ حصہ سماجی خدمات کے لیے ہمیں وقف کرنا چاہیے، جیسے کہ یتیموں کی مدد، ضرورت مندوں کو کھانا فراہم کرنا یا کمیونٹی سروسز۔ نمبر 6، مثبت رویہ۔ زندگی میں مثبت رویہ رکھنا اہم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 286، اللہ کسی کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، ہر حال میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ لہذا مشکلات کا سامنا صبر اور حوصلے سے کریں اور ہمیشہ اللہ پر ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے۔ نمبر 7، رہنمائی۔ صحیح رہنمائی کے بغیر راستے کا تعین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے دوست اور اچھے مشیر تلاش کریں جو ہمیں صحیح سمت میں رہنمائی کر سکیں۔ ہم علماء کی صحبت اختیار کریں، اپنے اماموں سے تعلق کو جوڑیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں۔
اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔